جب تک ہم اپنی مینٹیلٹی نہیں بدلتے اور ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم دہشت گردوں کے ہاتھ گروی رکھے جا رہے ہیں، پورا ملک دہشت گردوں کے ہاتھ گروی رکھا جا رہا ہے، اور آپ کے دشمن کی نظریں پاکستان کے ایٹم بم پر ہیں، اس کی نیوکلیئر کیپیسٹی پر ہیں، یہ سارے راستے اور گلیاں کوچے اس طرف جا رہے ہیں، پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنے کی طرف۔ پاکستان کی ایک ہی طاقت جس کی وجہ سے پاکستان کی حفاظت اور استحکام ہے، الٹیمیٹلی اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ کام دہشت گردوں کے ہاتھوں لیا جائے گا یا دہشت گردوں کو تحفظ دینے والے، دہشت گردوں کو پناہ دینے والے، دہشت گردوں کے ساتھ معاونت کرنے والے ایسے لوگوں کے ہاتھوں لیا جائے گا؟ اس تباہی سے اور ہلاکت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ میں، اپنے دین کے ذریعے، اپنی سنت مبارکہ کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، ہم اس راہ پہ چل پڑیں۔ حجت الوداع کا موقع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، عرفات سے حج ادا فرما کے مینا تشریف لائے۔ مینا میں آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، عید کا خطبہ۔ اس عید کے خطبے میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کا اجتماع ہے، پوچھا ایو یوم ھذا، پوچھا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے۔ جواب نہیں دیا۔ فرمایا کیا آج حج کا دن نہیں ہے؟ یوم النحر یعنی حج کی قربانی کا دن نہیں ہے؟ قربانی کا دن؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں۔ پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا ایو شہر ھذا، بولو یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کیا حج کا مہینہ نہیں ہے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، ذی الحجہ ہے۔ پھر کعبہ شریف کی طرف ہاتھ اٹھایا، اشارہ کیا مکہ معظمہ کی طرف، فرمایا ایو بلد ھذا، یہ شہر کون سا شہر ہے؟ سب کو معلوم ہے، میں اس کی حکمت سمجھاتا ہوں کیوں، سب کو معلوم ہے، مگر صحابہ کرام خاموش تھے، وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آقا کا منشا کیا ہے۔ عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ مکہ نہیں ہے بلد حرام؟ جی ہاں یا رسول اللہ مکہ معظمہ ہے۔ اب آگے جا کے میسج دیا آقا علیہ السلام نے، اور ان تینوں چیزوں کو گواہ بنانا چاہتے تھے۔ فرمایا آج کون سا دن ہے؟ حج کے بعد قربانی کا دن ہے، دن تو گواہ ہو جا۔ کون سا مہینہ ہے؟ حج کا مہینہ، تو گواہ ہو جا۔ یہ کعبۃ اللہ کا شہر کون سا شہر ہے؟ تو گواہ ہو جا۔ یا رسول اللہ کس چیز پر کعبہ گواہ ہو جائے؟ کس چیز پر حج کا مہینہ گواہ ہو جائے؟ کس چیز پر آج یوم الاضحیٰ گواہ ہو جائے؟ یہ گواہیاں دلا کر فرمایا میری اس بات پر ہر کوئی گواہ ہو جائے، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا وبلدکم ھذا۔ فرمایا اے کعبہ تو گواہ ہو جا، اے مہینہ حج تو گواہ ہو جا، اے یوم حج اور یوم اضحیٰ گواہ ہو جا۔ میں امت کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ لوگو تم سب کی جان اس کعبے کی طرح ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی ہے، تم سب کا مال کعبے کی طرح ایک دوسرے پر حرام کر دیا گیا ہے، تم سب کی عزتیں کعبۃ اللہ اور حج کی طرح ایک دوسرے پر حرام کر دیا گیا ہے۔ سن لو کوئی شخص کسی کی جان سے کھیل نہیں سکتا۔ کسی کی جان سے کھیلنے کا مطلب یہ کہ وہ کعبۃ اللہ پہ حملہ کر رہا ہے۔ کوئی شخص کسی کے مال کو تلف نہیں کر سکتا۔ کسی کا مال لوٹنے کا مطلب یہ وہ اللہ کے گھر کعبے پر حملہ کر رہا ہے۔ کوئی شخص کسی کی عزت پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے گھر کعبے کی عزت پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا، اس کے بعد فرمایا قال اللہم اشہد، اے اللہ اب تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے میسج پہنچا دیا۔ یہ میسج دین ہے، یہ میسج سیرت محمدی ہے، یہ میسج قرآن ہے، یہ میسج میلاد مصطفیٰ ہے، یہ میسج کردار ہے آقا علیہ السلام کا عطا کردہ۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ جو میں نے میسج دیا ہے ہر شخص جو یہاں موجود ہے وہ ہر غیر حاضر شخص تک میرا میسج پہنچا دے۔ یہ فرما کر آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، فرمایا میرے لوگوں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر کافر نہ ہو جانا، یعنی اللہ کے منکر نہ ہو جانا۔ کیسے؟ کہ کہیں ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹے لگ جاؤ، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے، گولیاں چلاؤ گے، خون ناحق بہاؤ گے، جو کراچی میں ہوتا رہا ہے۔
جو پاکستان بھر میں ہوتا رہا ہے۔ خون ناحق بہاؤ گے تو اس کا مطلب ہے اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف پلٹ گئے ہو اور اللہ کے گھر کعبے پر حملہ آور ہو گئے ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا۔ آقا علیہ السلام نے کعبے کے طواف کے دوران کعبۃ اللہ کو خطاب کیا اور ہاتھ سے اشارہ کیا اور کعبے کی طرف اشارہ کر کے کعبے کو ایڈریس کیا، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک مالہ و دمہ و عرضہ۔ فرمایا کعبہ تیری عظمت بڑی ہے، تیری حرمت اور برکت بڑی ہے، مگر اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی قسم مومن کی، انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حرمت اور عزت اے کعبہ تیری عزت سے زیادہ ہے۔ حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، کعبے کا طواف کرنے والوں اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کے چومنے والوں، اب جو یہاں خون بہا رہے ہیں ان سے بھی خطاب کر رہا ہوں، جنہوں نے پاکستان بھر میں خون بہایا ہے ان سے بھی خطاب کر رہا ہوں، اور جنہوں نے 17 جون کو ماڈل ٹاؤن میں خون بہایا ہے ان سے بھی خطاب کر رہا ہوں۔ 17 جون کو ماڈل ٹاؤن میں خون بہانے والے، خون بہانے کا حکم دینے والے، خون بہانے کا بندوبست کرنے والے، خون بہانے والوں کو تحفظ دینے والے، اور خون بہانے والے پولیس افسروں کو بیرون ملک وظیفے دے کر فرار کروا دینے والے۔ شریف برادران کو بھی کہہ رہا ہوں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں۔ اور شریف برادران، حج کرنے جاتے ہیں آپ، اس لمحے کو یاد کرو جب کعبے کا غلاف تھامتے ہیں اور حجر اسود پہ کھڑے ہو کے کعبے کو چومتے ہیں۔ ارے کاہے کو چومنا اس کعبے کو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کعبے کا غلاف تھامتے ہوئے، اس کعبے کو چومتے ہوئے، اس کعبے کا طواف کرتے ہوئے، اس وقت یاد نہیں آتا کہ 17 جون کو ہم ان 14 لوگوں کی لاشیں گرا کے آئے ہیں جن مسلمانوں کے لیے اس کعبے والے مصطفیٰ نے فرمایا تھا خدا کی عزت کی قسم کعبہ تجھ سے زیادہ میری امت کے انسانوں کے خون کی عزت ہے۔ انسانوں کا خون گرا کر کعبے سے کیا لینے جاتے ہو؟ خون کی ندیاں بہا کر کس منہ سے جاتے ہو کعبے کی طرف؟ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہم نے تو پولیس کو آرڈر دے دیا تھا، گولیاں انہوں نے چلائیں، ہر جگہ دہشت گرد کسی کے حکم پہ کر رہا ہے، پیسے کے ایجنڈے کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی ہے۔ اس پر سن لیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لعقبہم اللہ فی النار۔ اگر زمین و آسمان کے سارے لوگ مل کر کسی ایک قاتل کو بھی سپورٹ کر دینا، قتل ایک شخص کرے اور اس ایک قاتل کے پیچھے زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہو، تو فرمایا میں زمین و آسمان کی ساری مخلوق کو دوزخ میں ڈال دوں، صرف ایک قتل کرنے والے کو نہیں۔ یہ 10 20 50 100 کی بات بھی نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ بھی اگر قاتل کی معاونت کرنے والے ہیں، قاتل کو آرڈر دینے والے ہیں، قاتل کو راستہ دکھانے والے ہیں، قاتل کو تحفظ دینے والے ہیں، قاتل کو سپورٹ کرنے والے ہیں، فرمایا اگر وہ زمین و آسمان سے بھی پورے بھر جائیں ایسی مخلوق، میں ساروں کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ رسول السلام نے فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ ایک شخص کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک ساری کائنات کو ختم کر دینے سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا ایک طرف ساری دنیا کو ختم کرنا ہو، ایک طرف ایک شخص کو قتل کرنا، ایک انسان کو قتل کرنا ساری دنیا کی بربادی سے بڑی تباہی ہے۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے سیرت محمدی، یہ ہے عشق رسول، یہ ہے پیغام مصطفیٰ، یہ ہے تعلیمات قرآن۔ اس پر پاکستان کو استوار کرنا ہے، سوسائٹی کو اس پر۔ اگر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے، کہ صرف مسلمان کی جان کی اور اس کی عزت کی اور حرمت ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں، تو پھر آپ نے دین اسلام کو نہیں پڑھا۔
اسلام انسان کی بات کرتا ہے. کیا بات کرتا ہے؟ انسان کی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، فرمایا جس شخص نے ایک غیر مسلم شہری کو بھی قتل کر دیا، من قتل معاہدا، ایک نان مسلم کو قتل کر دیا. آقا علیہ السلام نے لفظ فرمایا غیر مسلم شہری کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہے، اس کا مذہب اور ہے، آپ کا مذہب اور ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں بتا رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، میرے آقا نے فرمایا اس پر جنت کی خوشبو کا سونگنا بھی حرام ہے. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. فرمایا خواہ وہ خوشبو 40 میل تک کی مسافت پہ آ رہی ہو، اگر 40 میل تک قیامت کے دن جنت کی خوشبو جائے گی تو اسے 40 میل تک جنت کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ اس نے غیر مسلم کو قتل کیا، ناحق خون بہایا. پھر اگلی حدیث مسند احمد بن حنبل کی اور نسائی کی، اس نے فرمایا کہ لم یجد ریح الجنہ، غیر مسلم کا ناحق خون بہانے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 70 عَامًا، خواہ 70 سال کی مسافت پر اس کی خوشبو جنت کی آئے تو 70 سال، یعنی پیدل چلتا جائے نا آدمی تو 70 سال لگ جائیں جنت تک پہنچنے میں، تو 70 سال لگے تو 70 سال تک بھی اس کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. پھر اگلی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 100 عَامٍ، اگر 100 سال تک کی پیدل مسافت کے فاصلے تک جنت کی خوشبو جائے، 100 سال کی مسافت تک وہاں تک بھی سونگنے نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس نے غیر مسلم کا ناحق خون بہایا ہے. پھر آگے فرمایا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی ہیں، روایت فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ ان یشم ریحہا وریحا یوجد من مسیرت 500 عام، جس نے من قاتل نفسا معاہدا بغیر حقہا، جس نے غیر مسلم شخص کو ناحق قتل کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر 500 سال کی مسافت تک بھی جنت کی خوشبو جاتی ہے، 500 سال کی مسافت تک بھی اس کو جنت کی خوشبو نہیں سونگنے دوں گا. اور حرمہا علیہ الجنہ، اللہ نے اس قاتل پر جنت حرام کر دی ہے. سلطنت شریفیہ کے بادشاہو، شہنشاہو، قاتلو، ظالمو، جابرو، غاصبو، لٹیرو، تم نے، یہ تو اللہ کے رسول نے غیر مسلم کا ناحق خون بہانے والے پر جنت حرام کر دی ہے. تم نے تو کلمہ پڑھنے والے 14 کی لاشیں گرائی ہیں ماڈل ٹاؤن میں. سلطنت کربلا میں بھی حسین کے ساتھ نہیں تھی. آپ اور ہم کیا ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ وہ تاجدار کائنات کے شانوں پر، کندھوں پر بیٹھنے والے شہزادے، وہ آقا کی زبان چوسنے والے شہزادے، حضور کو اپنی سواری بنانے والے شہزادے، جنت کے جوانوں کے سردار ہونے والے شہزادے، امام حسین، امام علی مقام اور شہزادیاں، ان سے بڑھ کر کائنات انسانی میں کس کی عزت و حرمت ہوگی؟ سلطنت ان کے ساتھ نہیں تھی، کوئی ادارہ ان کے ساتھ نہیں تھا. وہ شہید ہو رہے تھے، گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے ان کے مقدس لاشیں پامال ہو رہے تھے، نیزوں پر ان کے مقدس سر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ملک شام کی طرف لے جائے جا رہے تھے. دنیا نہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ حسین ابن مصطفیٰ ہے، حسین ابن علی ہے، حسین ابن نبی ہے، مگر ان کے ساتھ خدا تھا. آج بھی ہر کمزور کے ساتھ حسین بھی ہے، حسین کا نانا بھی ہے اور حسین کے نانے کا خدا بھی ہے. ہر مظلوم کے ساتھ، ہر کمزور کے ساتھ، ہر شہید کے ساتھ. یہ سودے سلطنتوں کے تعاون سے نہیں ہوتے، حق کی اپنی طاقت ہے. صرف ضمیر نبی کے، نظریہ نبی کے، کردار نبی کے. کھڑے رہو، کھڑے رہو. فتح بالآخر حق کی ہوتی ہے. آج بھی دنیا کہتی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو کربلا کو جب دیکھیں تو ظاہراً تو وہ شہید ہو گئے اور یزید تخت پہ بیٹھا رہا، مگر تخت پہ بیٹھ کر بھی وہ شکست خوردہ ہوا اور نیزوں پہ چڑھ کے بھی حسین فتح یاب ہوا. ہمارے ہاں تعریف فتح یابی اور ناکامی کی یہ ہے، ہم اس وجہ سے کامیاب ہیں کہ ہم حسینی ہیں، اور تم اس وجہ سے نامراد اور ناکام ہو کہ تم یزیدی ہو.
تمہارا یزید کی طرز عمل پہ چلنا تمہیں برباد کرتا ہے، ہمارا حسین کی روش پہ رہنا اور اسی پر جینا، اسی پہ مرنا ہمیں کامیاب و کامران کرتا ہے۔